انسانوں کو حکم دیا کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا کہ تم کھاؤ، اللہ کا رزق حاصل کرو لیکن حلال طریقے سے، پاکیزہ طریقے سے حاصل کرو، حرام طریقے سے حاصل مت کرو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کلہاڑی لے، جنگل جائے، لکڑی کاٹ کے اپنی پشت پر لا کر بازار میں بیچے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کے سامنے دست درازی کرے، یعنی مانگے۔ اس سے آپ نے منع فرمایا، سختی کے ساتھ منع فرمایا، دست درازی کرنا۔ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا شکوہ پیش کرنے لگے، اپنا غربت کا اظہار کرنے لگے، اپنی تکلیف کا اظہار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا کہ ایک کمل ہے اور ایک کٹورا ہے۔ ہمارے گھر میں کتنی چیز ہے، کئی قسم کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم دست درازی کرتے۔ کیا تھا؟ صرف ایک کمل تھا اور ایک پیالہ تھا۔ کہا کہ اس کو لے کر آؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا من اشترا، اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول اشتری درہمن، کہ میں ایک درہم میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ من اشترا درہمین، دو پر کون خریدے گا؟ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کو خریدتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے 2 درہم کہا تھا اس کو پیش کر دیا، کہا کہ 2 درہم دو ان کو، اور وہ صحابی کو کہا 1 درہم کے گھر کی جو ضروریات ہے وہ لا کر دیتے، اور دوسرا جو 1 درہم ہے اس سے کلاڑا خرید کے لے کر آؤ۔ جب وہ کلاڑا خرید کے لے کر آئے، لانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا دستہ بنایا، جو کلاڑی پر لگاتے نا، دستہ بنایا، اور کہا کہ اب 15 دن تک تم دکھنا مت مجھے۔ کتنے دن تک؟ 15 دن۔ 15 دن کے بعد آنا ہے۔ 15 دن گزر گئے، وہ صحابی لکڑی لاتے اور بازار میں لا کر بیچتے، کاٹ کے لاتے بازار، اس طریقے سے 15 دن گزر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 10 درہم کما چکے تھے۔ کہا وہ بھی کمل اور پیالہ بیچنے کے بعد، ادھر 15 دن میں کتنے کما چکے؟ وہ 10 درہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت اور مجاہدے کے ساتھ رزق کو حاصل کرنا دست درازی کرنے سے بہتر ہے، دست درازی کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی مشہور صحابی ہے، جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا، ایک مہاجر صحابی کو ایک انصاری صحابی کے ساتھ، تاکہ یعنی ضروریات کے حاصل کرنے میں سہولت ہو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی قرار کیا۔ اب سعد بن ربیع نے اپنا باغ پیش کیا، یہ میرا باغ ہے، اس میں سے آدھا آدھا کر لیتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کہ مجھے تو صرف وہ بتلاؤ کہ یہاں مارکیٹ کہاں ہے، بازار کہاں لگتا ہے، بازار کہاں لگتا ہے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر گئے اور بتلایا، کہا کہ ٹھیک ہے، بس وہاں سے وہ گھی خریدتے اور چمڑا خریدتے اکٹھا، اور دوسروں کو لے جا کر وہ بیچتے، ایک جگہ سے خرید کے دوسری جگہ پر لے جا کر جو بھی شکل اس زمانے کی بنتی تھی وہ کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ چند دن گزرنے کے بعد جب ایک جہاد کا موقع پیش آیا، وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار سونے کے، چاندی کے، کس کے؟ سونے کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، اللہ کے رسول آپ اس کے استعمال فرمائیں۔ اور پھر قحط سالی کے جب وقت آیا، موقع آیا، تو سامان سے لدا ہوا اونٹ، ساز و سامان